پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ دوستوں، آج ہم بتانے جا رہے ہیں 2 ہجری سے ہی رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور رمضان کی 17 تاریخ کو یعنی 13 مارچ سن 624 کو اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی، جو کہ جنگ بدر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آئیے ایک نظر جنگ بدر پر ڈالتے ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے سامان صرف 313 صحابہ، 70 اونٹ، 3 گھوڑے، 8 تلوار اور 6 زرہ۔ وہیں لشکر کفار کے سامان 1000 افراد، 700 اونٹ، 100 گھوڑے، 950 تلوار اور 950 زرہ۔ جنگ بدر میں صحابہ اکرام کی حالت: اسلامی لشکر کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ تھا، کسی کے پاس 7 تو کسی کے پاس 2 کھجوریں تھیں۔ مسلمانوں کے پاس ایک بھی خیمہ نہ تھا۔ صحابہ اکرام نے کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے ایک جھوپڑی تیار کر کے حضور اقدم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا تھا۔ آج اس جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ جنگ بدر میں کفار کی حالت: کفار کے لشکر میں کھانے پینے کا سامان بڑی کثرت سے تھا، روزانہ 11 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے۔ کفار کے لشکر میں عیش و عشرت کا سامان بھی کافی تعداد میں تھا۔ جب وہ کسی پانی کے کنارے پڑاؤ کرتے تو خیمے لگاتے تھے، ان کے ساتھ گانے والی طوائفیں بھی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ اکرام کے ساتھ سن 2 ہجری میں مدینہ شریف سے بدر کے مقام پر پہنچے، جہاں کفار مکہ کے ساتھ جنگ بدر کا مشہور واقعہ رونما ہوا۔ جب آپ لوگ بدر کے مقام پر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت عرب کے قائم کردہ عقائد کے تحت یہ طے پایا گیا کہ صبح جنگ ہوگی، لہٰذا رات بھر آرام کیا جائے۔ پھر ایک جانب مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ دوسری جانب کفار اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے۔ حالانکہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ صبح جنگ ہونے والی ہے تو مارے خوف کے نیند کہاں آئے گی۔ صحابہ اکرام تو شہادت پانے کی خوشی میں اور جذبہ ایمانی سے سرشار ویسے بھی نہ سو سکے۔ صبح نہ جانے کس کی قسمت میں جام شہادت نوش کرنا لکھا ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے سارے اسلامی لشکر کو سکون کی نیند مہیا کی۔ اس سے پہلے صحابہ اکرام کبھی ایسی پرسکون نیند نہ سوئے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے کفار پر رات بھر خوف طاری رہا، جس سے ان کو ساری رات نیند نہ آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کے لشکر کو انتہائی کم کر دیا، جبکہ کفار کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا جیسے وہ 313 نہ ہوں بلکہ ہزاروں میں ہوں۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابتدا میں سارے صحابہ اکرام نے نماز فجر ادا کی، اور نماز ادا کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے کہا، اگر ایسا ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے 1000 فرشتے تمہیں جنگ میں ساتھ دیں تو کیسا رہے گا؟ یہ سن کر صحابہ اکرام مارے خوشی کے جھوم اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اگر 3000 فرشتے آ جائیں تو کیسا رہے گا؟ ایک بار پھر صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 5000 فرشتے آ جائیں تو کیسا رہے گا؟ اتنا سننا تھا کہ صحابہ اکرام بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم کفار پر بڑی آسانی سے غلبہ پا جائیں گے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ دوستوں، فرشتوں کی تعداد کو لے کر الگ الگ بیان بھی جاری کیے گئے ہیں اور کئی الگ الگ تعداد کا ذکر بھی کیا جاتا رہا ہے۔ ادھر جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اصحاب بدر کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑو، اور ایسے جانا کہ تمہارے ہاتھوں میں تیر اور تلوار ہو، جنگی لباس میں جانا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی فرشتوں کی جماعت سردار ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اصحاب بدر کے ساتھ کفار سے جنگ کے لیے آ گئے
اور یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے آسانی سے جیت لی۔ اس جنگ میں کفار کے کئی سردار مارے گئے، جس سے ان کے لشکر کی کمر ٹوٹ گئی اور بہت سے کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ پھر جب قیدیوں کو سامنے لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کچھ نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے، جبکہ کچھ صحابہ نے کہا کہ ان کو غلام بنا لیا جائے۔ مگر قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان قیدیوں سے فائدہ حاصل کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات فرمائی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ لوگ ان کو مارنے کی غرض سے آتے تھے، لیکن آپ اپنی رحمت و کرم کے صدقے انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سارے فرشتے واپس چلے گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نماز کے دوران مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، جب جنگ کے بعد جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان میں فرشتوں نے انہیں اندر آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے بنا واپس کیسے آ گئے؟ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم تو جنگ میں اصحاب کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے۔ پھر ان فرشتوں نے جواب دیا کہ نہیں، تم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر بھیجا گیا تھا، لہٰذا جاؤ اور جب تک ان سے اجازت نہ لے لو تب تک واپس نہ آنا۔ اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نماز میں بول نہیں سکتا تھا، اسی لیے مسکرا کر میں نے انہیں اجازت دی کہ ہاں تم سبھی جا سکتے ہو۔ دوستو، ہم نے آپ کو جنگ بدر کا واقعہ آسان طریقے سے بتا دیا، لیکن جنگ بدر کا واقعہ صرف سننے یا خوش ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کفار کے لشکر سے 70 آدمی قید کیے گئے اور 70 آدمی قتل ہوئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ اسلامی لشکر میں 14 صحابہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔